الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقناكم أزواجا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح نصف الایمان او کما قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه او كما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مونۃ او کما قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو شادییں رسم و رواج سے ہٹ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرا موضوع اور تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمت کے حوالے سے 18 کو آپ کی شہادت ہوئی، آج 19 ذی الحج، لیکن شادیاں عام ہو رہی ہیں، ہر محلے میں ہر گلی میں روڈوں پہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں کوئی نکاح کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ آپ میری گفتگو سننے کی کوشش کرنا۔ قرآن و حدیث میں انشاءاللہ بہت ساری احادیث بھی سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کے اندر جو پہلا عمل تھا وہ نکاح تھا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا اماں حوا کے ساتھ نکاح ہوا، اور اہل جنت جب حساب و کتاب کے بعد جنت میں پہنچیں گے تو اللہ قرآن میں فرماتا وَخَلَقْنَاهُمْ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کا نکاح موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ نکاح ہر نبی کی شریعت میں لازمی تھا، ضروری تھا،
اور اس امت میں بھی نکاح کی دین میں بہت بڑی اہمیت ہے. جس طرح نماز عبادت، روزہ عبادت، حج و زکوٰۃ عبادت، قربانی عبادت، اسی طرح نکاح کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے. جس عمل سے بندے میں شرم و حیا پیدا ہوتی ہے، بندے کی نگاہ میں حیا، دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا عمل نکاح ہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ ذوالجلال کو بھی پسند ہے، انبیاء کو بھی پسند تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری چیزوں کے ساتھ نکاح کرنا بہت ہی پسند تھا. حضور نے خود ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں پسند ہیں. سب سے ان میں کیا ہے، اہمیت والی چیز کیا ہے؟ فرمایا نکاح. اور فرمایا 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں، النکاح والحیاء والسواک. نکاح بھی سنت ہے انبیاء کی، مسواک بھی سنت ہے، اور اس کے ساتھ خوشبو لگانا بھی سنت ہے، اور حیا بھی انبیاء کی سنت ہے. یہ چاروں چیزیں حضور نے فرمایا میری امت کے اندر جو ہیں یہ سابقہ انبیاء کی سنتیں ہیں. اور نکاح سے ایمان بھی محفوظ رہتا ہے. حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ نکاح والے جوڑے سے اللہ کس قدر خوش ہوتا ہے. ایک بندہ ساری رات اٹھ کر نفلی عبادت میں رات گزارتا ہے، ایک وہ جوڑا نکاح کے بعد اٹھ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اور دوسرا وہ نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی وہ ساری رات نفل میں گزار دیتا ہے. تو اس نکاح والے جوڑے کے جو 2 نفل ہیں اللہ کو اس جوان کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. یہ اندازہ لگائیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کی حضور ہمیں پتہ چل جائے کہ بہترین دنیا کا مال کون سا ہے، ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں اور اس کے پانے کی کوشش کریں. اور سننا سیدنا فاروق اعظم سوال کرنے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینے والے ہیں. فرمایا عمر لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمان او کما قال. عمر جس بندے کی زبان ذاکر ہے بڑا مال قیمتی ہے، جس بندے کا دل شاکر ہے اس کے پاس بڑا قیمتی مال ہے. تیسری بات فرمایا جس بندے کی بیوی اس کو ایسی اچھی نیک سیرت بیوی ملی ہے جو دین کے معاملے میں اس کی مددگار ہے. میاں اگر نماز نہیں پڑھتا تو نماز کے بارے کہتی ہے، تلاوت نہیں کرتا تو تلاوت کے بارے کہتی ہے، اگر اس کے کردار اچھا نہیں تو اس کو اچھے کردار کی دعوت دیتی ہے. حضور نے فرمایا وہ نیک ایماندار بیوی دنیا کا بہترین سامان ہے. اور دوسری حدیث طیبہ میں حضور نے صراحتاً فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. فرمایا ساری دنیا سامان ہے. ہم کہتے ہیں سونا زیادہ ہو، بینک بیلنس ہو، اچھی کوٹھی ہو، اچھی گاڑی ہو، مربے ہوں، کھیت اچھے ہوں، لیکن سرور کونین نے کیا فرمایا؟ فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. ساری دنیا سامان ہے لیکن دنیا کا بہترین سامان جو ہے وہ نیک بیوی ہے. دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی قیمتی چیز جنت میں ساتھ نہیں جائے گی سوائے نیک بیوی کے. دنیا کے تمام مال جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں کوئی مال بھی جنت کے ساتھ نہیں ہوگا. ہاں دنیا کی جو نیک اچھی بیوی ہے وہ جنت میں ساتھ ہوگی.
میرے بھائیوں، نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. یہ 1400 سال پہلے حضور نے ارشاد فرمایا. ذرا غور کرنا، کیا ہم اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ حضرت ابی ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے. آج میں زیادہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں. فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما قال. حضور نے فرمایا میری امت کے انسان، میری امت کے لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کریں گے. پہلے نمبر پر مال. بیٹے کا رشتہ ہے یا بیٹی کا رشتہ ہے، پہلے نمبر پر مال دیکھیں گے. مال کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے جہاں رشتہ کر رہے ہیں بیٹی اور بیٹے کا، کہیں یہ سود خور تو نہیں ہے، کہیں یہ جوئے کی رقم تو اس کے پاس نہیں ہے، کیا اس کے دولت کے انبار رشوت کے تو نہیں ہے، کیا یہ شراب بیچ کر تو دولت جمع نہیں کی اس نے، کوئی قبضہ گرفت تو نہیں ہے، کیا کوئی چوری ڈکیتی سے تو مال اتنا جمع نہیں کیا. سب سے پہلے نمبر پر حضور نے فرمایا میری امت کے لوگ مال دیکھ کر اپنے بیٹی کی شادی کریں گے اور اپنے بیٹے کی شادی کریں گے. بہت دفعہ آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بارات جاتی ہے، دولہے والوں کا اتنا گھٹیا مطالبہ ہوتا ہے، ابھی گاڑی کی چابی چاہیے. نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمارے پاس گاڑی نہیں، آپ جا سکتے ہیں. بارات منہ لٹکائے واپس آ جاتی ہے. ہیں واقعات نہیں ہیں؟ میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا لمالہا ولحسبہا، اور پھر خاندان دیکھیں گے. جس نے کلمہ پڑھ لیا، کردار اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، وہ بہترین ہے. یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ کرتا چلا جاؤں. ایک صحابی جن کے نام حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، تھوڑا عرصہ ہوا مسلمان ہوئے، انتہائی کالی سیاہ رنگت کے مالک تھے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہ حضور کیا یہ کالی رنگت مجھے جنت سے جانے سے روک تو نہیں دے گی؟ فرمایا سعد نہیں. حضور پھر مجھے بیٹی دینے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، مجھے کہ اپنی بیٹی دے دے. حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ قبیلہ بنی سلم فلاں جو سردار ہے قبیلے کا، اس سے جا کر میرا پیغام دو کہ اللہ کے نبی تمہاری بیٹی سے اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، جاؤ تم پیغام دے دو. وہ کالی رنگت کے مالک صحابی چلے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا کون؟ عربی لب و لہجہ تھا، خوبصورت انداز میں فصاحت بلاغت کے ساتھ ساری باتیں کی. جب دروازہ کھولا وہ صاحب دیکھ کے حیران رہ گئے، رنگت کالی ہے. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے بھیجا ہے. جب یہ سننا تھا طبیعت پہ بڑا ناگوار گزری یہ بات، اور اس کی خوش نصیب بیٹی. اللہ ہماری بیٹیوں کو ایسا شرم و حیا عطا فرمائے. جب باپ اندر گیا وہ بیٹی سن رہی تھی ساری باتیں، طبیعت ناگوار تھی، تیور بدلے ہوئے تھے. کہا ابا جی خیر تو ہے؟ آپ کی جاتے جاتے حالت بدل گئی، خیر تو ہے؟ کہا بس ایسے بات ہوئی. بیٹی نے کیا کہا؟ ابا جی جلدی حضور کی خدمت میں پہنچ جائیے، کہیں ہمارے خلاف کوئی اللہ کا حکم نازل نہ ہو جائے. اگر میرے نبی نے رشتہ میرا کر دیا ہے تو میں قبول کرتی ہوں. حضور میں حاضر ہوں، بس میرا پیغام دے دیجئے. جب یہ جلدی دوڑے پہنچے، وہ صحابی پہلے بتلا چکے تھے. اچھا آپ ہی ہیں کہ ہمارے پیغام کو آپ نے ٹھکرا دیا ہے؟ حضور جی میں بد نصیب ہوں کہ میں نے ٹھکرایا. حضور ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. میرے بھائیوں یہ واقعہ آگے بھی ہے لیکن پھر کبھی میں مکمل سناؤں گا. آج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے
اس طرح بھی رشتہ کیا ہے اپنے کالی رنگت کے صحابی کا. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. رات کو گشت کر رہے ہیں, سحری کا ٹائم ہے, کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے, بیٹی اٹھو, دودھ میں پانی ڈال لو. بیٹی نے کیا جواب دیا؟ امی جان, امیر المومنین نے روک دیا ہے. یہ بیٹی کہہ رہی ہے اپنی ماں سے, اور ساتھ بعد نے یہ کہا کہ امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے. تو ماں نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا. تو بیٹی نے جواب دیا امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے, بس میں نے دودھ میں پانی نہیں ڈالنا. اتنا ایماندار اور اتنا بڑی گفتگو سن کر خلیفۃ المسلمین بڑے خوش ہوئے. صبح گھر پہنچے, اپنے بچوں سے کہا میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں فلاں گھر میں. مدینہ منورہ میں وہ غریب ترین وہ گھر تھا. ایک بیٹے کھڑے ہوئے, آپ کے ابا جی میں حاضر ہوں, آپ چلے. دستک دی دروازے پہ. بھائی نے پوچھا کون؟ کہا عمر. کانپ اٹھی, لگتا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے. پوچھا کیسے آنا ہوا اس بڑھیا کے دروازے پہ امیر المومنین کو؟ کہا تیری بیٹی کا رشتے لینے آیا ہوں میں. میرے بھائیوں, اسلام کی تعلیمات یہ ہیں ہر ایک کے لیے, اور خود سرکار نے رشتہ کیا ہے نا. سیدنا علی المرتضیٰ سے حق مہر کے پیسے نہیں تھے, اور مدینہ منورہ میں غریب ترین آپ تھے, لیکن آپ نے رشتہ کیا ہے. بہرحال پھر حضور نے فرمایا تیسری بات, خاندان دیکھیں گے. خاندان کبھی دیکھیں گے مال, کبھی حسن و جمال, کبھی خاندان, اور چوتھی چیز دیکھیں گے کیا؟ دین. میرے نبی نے فرمایا فر بذات الدین تربت یدا کا, اللہ تیرا بھلا کرے تو دینداری دیکھنے میں کامیاب ہو جائے. اگر ایسی بہو لے کر آئے ہیں, رنگت اچھی ہے, قد و قامت اچھا ہے, تعلیم یافتہ ہے, لیکن اسے یہ معلوم نہیں سسر باپ کے قائم مقام ہے, میں نے اس کا احترام بھی کرنا ہے, میں نے اس کی عزت بھی کرنی ہے, یہ ساس میری ماں کے برابر ہے, میں نے ماں جیسا احترام کرنا ہے, اور وہ 10 بجے اٹھ کے کہتی ہے جاؤ بازار سے ناشتہ لے کے آؤ. میرے بھائیوں, کاش اگر یہ دیندار ہوتی, صبح نماز کے ٹائم اٹھتی, نماز پڑھتی, تلاوت کرتی, گھر کا کام کاج کرتی, یہ اس حسین و جمیل اور دنیا دار بہو سے کتنا بہتر تھی جو صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھتی ہے اور پھر تلاوت بھی کرتی ہے, گھر کا کام کاج بھی کرتی ہے. میرے نبی نے تبھی تو فرمایا ہے فر بذات الدین تربت یدا کا, اللہ تیرا بھلا کرے تو دینداری دیکھنے میں کامیاب ہو جا. ٹھیک ہے نا. ذرا اس جانب آئیے کہ نکاح حضور نے کیا فرمایا ہے. اس حدیث پہ سبھی احباب ذرا غور کریں. حضور نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مونۃ, سب سے بڑا مبارک نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نکاح بھی فرمایا ہے دوران سفر, اور دوران سفر حضور نے ولیمہ بھی فرمایا ہے. اور ولیمہ حضور نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو محروم کر دیا جائے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات کی شادیوں پر صرف ایک ولیمہ پہ کھانا سیراب ہو کر ملا, ایک بکری ذبح کی, گوشت بنایا.